والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، اور میں تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، وقد خواب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے گناہوں میں لپیٹا، یعنی گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر بندے کا اندر صاف ہو، اس کا دل پاکیزہ ہو، تو اس کے ظاہر پر، اس کی گفتار پہ پاکیزگی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن بندے کا اندر ہی میلا ہو، اس کے اندر ہی گند بھرا ہوا ہو، تو وہ جتنی مرضی زیب و زینت اختیار کر لے، جتنی مرضی خوشبوئیں لگائے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ زینت نہ اختیار کی جائے، بلکہ روایت میں آتا ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر یہ خوبصورتی، یہ سارا بناؤ سگار صرف ظاہر کی حد تک محدود ہو، تو اس سے بندے کا جو شخصیت ہے بندے کی، وہ نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پسندیدگی کا جو معیار رکھا ہے، وہ ظاہر کی بھی پاکیزگی اور باطن کی بھی پاکیزگی، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات جو ہیں ان میں سب سے زیادہ زور جو دیا گیا وہ دل کی پاکیزگی پر ہے۔ دل کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ تمہارا بندے دل صاف ہونا چاہیے، ہے جی۔ اگر دل صاف ہے، اندر روشن ہے، تو بندے کے اعمال کے اندر بھی نکھار آتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندے کا دل صاف نہیں ہو، صرف اپنے ظاہری اعمال کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے، تو ایسا بندہ دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے، وہ جلدی ڈوب جاتا ہے، تو وہ کسی کنارے پر نہیں لگ پاتا۔ تو میرے محترم اسلامی، اس لیے بندے کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاکیزہ کرنا ہے، دونوں کو پاکیزہ۔ جس طرح ہمارے جسم کے اوپر میل لگ جاتی ہے تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں، اگر نہ صاف کی جائے تو مزید جمتی چلی جاتی ہے، اسی طرح ہمارے باطن میں بھی میل لگ جاتی ہے، اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہ صاف کی جائے تو وہ بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح طور پر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بندہ توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے اور سچے دل سے سچی توبہ کر کے، آہوزاری کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل پھر صاف کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر وہ توبہ نہ کرے، وہ گناہ نہ چھوڑے، بلکہ دوبارہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ اس بندے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور کیفیت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ اسے پھر نیکی اور بدی میں تمیز ہی نہیں رہتی۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فرمایا یہی وہ، بلکہ ان کے دل پر زنگ لگ گئے ہیں، یہ اس سبب سے ہے جو انہوں نے گناہ کیے۔ گناہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے بندہ اپنا دل سیاہ کر پڑتا ہے، اور پھر یہاں تک کیفیت آ جاتی ہے اس کے سامنے قرآن بھی پڑھا جائے تو اسے کوئی اثر نہیں کرتا، حدیث پاک بھی پڑھ کے سنائی جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ یہاں تک نوبت پہنچی کس وجہ سے کہ بندے کے اپنے گناہوں کی شامت حال ہوتی ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی ہے جی۔ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے چہرے پر تھوڑی سی میل لگی ہو تو ہم باہر لوگوں کے سامنے نہیں جاتے، کپڑوں پر داغ لگا ہو تو ہم کہتے نہیں یہ صاف کر کے چینج کر کے جائیں، تو ہمارے دل پر کتنے کتنے داغ ہیں، اور ان داغوں کے بھی نام ہے، حسد کا داغ ہے، تکبر کا داغ ہے،
بغض کا داغ ہے، کینہ ہے، یہ سارے داغ ہماری اس طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، فرمایا لوگوں سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، فرمایا جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَاسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن جب وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، اور جب دل میلا ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب سے بڑا نقصان ہے دل کے مالے ہونے کا، دل کی سختی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے روک دیتا ہے، اپنے دربار سے روک دیتا ہے۔ وہ پھر نماز پڑھتا ہے، اس کا نماز کو دل نہیں کرتا، وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا مسجد میں دل نہیں رکھتا، وہ کسی طرح جلدی جلدی بس باہر جائے ہے جی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس نا ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے حضرت جی میں تو کافی عرصہ ہو گیا مسجد میں نہیں گیا، سارے کام چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، تیرے سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تجھے مسجد میں اپنے در میں بلاتا ہی نہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتا تو اس کی بارگاہ میں آئے جی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے باقاعدہ، اور دل کی اصلاح کروانے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جب دل کو زنگ لگتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا آلہ ہے اللہ کا ذکر۔ آج پڑھا لکھا طبقہ نا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، لو جی موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا، اور موسیقی تو دل کے اندر فساد پیدا کرتی ہے۔ دل کی اگر غذا ہے، روح کی اگر غذا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اس کے باقی کے دل کی باقی کے طریقے بیان کیے، یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو ہر ایک کی کنڈیشن کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ لیکن موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ الموت موت موت بندہ یہ پڑھتا رہے، مطلب ہے کہ یہ خیال پیدا کرے کہ کئی آئے تھے چلے گئے، میرے بھی جانے کا ٹائم آ گیا، میں نے بھی ایک دن جانا، میں نے اس کے لیے تیاری کرنی۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے دل کی سختی کا شکایت کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہار پھیر، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیرے دل کے اندر نرمی پیدا فرما دے گا۔ دل سے اگر سخت ہو گیا، اسی طرح تلاوت قرآن پاک کو بھی فرمایا گیا کہ اس سے بھی دل نرم ہوتی ہے، سخت دل کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھ جانا، اللہ والے کی صحبت اختیار کر لینا، اس سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، اگر تمنا ہے درد دل کی تو خدمت کر فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں سے۔ حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہے، بڑے امیر ترین باپ کی اولاد، فرماتے میں کبھی رویا نہیں تھا، کبھی نہیں رویا تھا، مجھے کبھی کوئی پریشانی آئی نہیں ہے جی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن گیا، مسلمان ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا نا مکہ سے ہجرت کر دو مدینہ، تو حضرت مصعب بن عمیر کو فرمایا تم ان کے امیر ہو، جا کے مدینہ پاک میں سے پہلے جا کے وہاں تبلیغ کرو۔ تو فرماتے جب پھر حضور نے بھیجا نا تو پھر میں پہلی مرتبہ رویا، حضور کے لڑ لگا، حضور کا غلام بنا تو پھر رونا شروع کیا، اس سے پہلے مجھے کبھی رونا نہیں آیا، دل سخت تھا۔ تو کسی اللہ والے کے بندہ لڑ لگتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو دل میں نرمی آتی ہے، اور جب کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے دل کا نور عطا فرما دے گا۔ یہ ہے مومن کی فراست کہ اللہ تعالیٰ اس کو
دل کی آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک شخص پادری تھا عیسائیوں کا، اس نے جبہ پہن لیا، مسلمانوں والا حلیہ اختیار کر لیا اور جا کے نا علماء سے اسی حدیث پاک کا مطلب پوچھتا ہے، کہتا ہے بتائیں جی آپ کے نبی علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے اس کا مطلب بتایا، اپنے تئیں جو بتانا تھا وہ دوسرے کے پاس چلا گیا، دوسرے عالم دین کے پاس، انہوں نے بتایا، تیسرے کے پاس چلا، 7 علماء کے پاس چلا گیا، 8ویں مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے آ کے یہی بات کہتا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب بتائیں۔ آپ جلال میں آگے، آپ نے اللہ کی فراست اور اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا اور فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جبہ اتار، نیچے سے جو صلیب پہنی ہوئی ہے اتار کے پھینک دے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا جی میں تو آپ سے پہلے 7 علماء کے پاس گیا، کسی نے یہ مطلب نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ ان سب نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا تھا تجھے کلمہ پڑھانے کا ثواب میرے مقدر میں لکھا ہوا، اس لیے وہ تجھے آگے بھیجتے رہے، آگے بھیجتے رہے۔ جو بندہ اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی بزرگ ہیں، کئی صحابہ کی آپ نے زیارت کی اور کئی صحابہ کی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، انہوں نے وضو تک کرنا مولا علی سے سیکھا ہے جی، بڑے باکرامت بزرگ ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے کہیں جا رہے، تو دریائے دجلہ کے کنارے آئے، اب دریا پار کرنا ہے، کشتی وغیرہ ہے نہیں، انتظار کرنے لگے کشتی کا۔ اتنے میں آپ کے شاگرد حضرت حبیب اجمی آپ تشریف لائے اور آگے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ کر فرمانے لگے حضرت جی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بتایا کہ میں کشتی کا انتظار کر رہا ہوں، پار جانا ہے۔ تو حبیب یمنی یہ کہتے ہوئے کہ اللہ پر توکل کرے اور دریا پار کر جائے، یہ کہہ کر آگے بڑھے اور پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حبیب اجمی اور دریا پار کر کے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، ہوش ہے، کہا حضرت کیوں بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا حبیب یمنی میرا شاگرد ہے، وہ پانی پر تیر کے پانی پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا، میں ادھر ہی کھڑا رہ گیا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں یہ نہ ہو کل قیامت کے دن پل صراط پر سے جب گزرنے کی باری آئے تو لوگ سارے گزر کے میں ادھر ہی نہ کھڑا رہ جاؤں۔ اور چند دنوں کے بعد جب حبیب اجمی سے ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسن بصری ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کمال اور یہ مرتبہ کیسے ملا کہ تو پانی پر چل کے دریا پار کر گیا؟ تو وہ کہنے لگے میں اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہوں۔ جو بندہ اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، ہم نے بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے دل پر کون کون سے داغ ہیں، کون کون سے دبے ہیں، کہیں تکبر تو نہیں ہے، کہیں کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض تو نہیں ہے، تو کینہ تو نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ظاہر سے زیادہ باطن کی صفائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حقیقی طور پر ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔